الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر ہے، اسکرین کلیئر ہے؟ امید کرتی ہوں سب بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں کے دل کے حال کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں وہ بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ، قدرے بہتر ہوں گے ہمارے لاسٹ سیشن کے بعد. الحمدللہ کثیرا. چلیں جی، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ مبارک. آپ سب لوگ یہاں آئے ہیں. آج ہمارا جو سیشن ہے وہ بڑا زبردست ہونے والا ہے کیونکہ میں نے اس کو 2 پارٹس میں کر دیا ہے. آج ہم ایک حصے پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے رنگ پر، اور سیٹرڈے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے ہم دوسرے پارٹ کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ. چونکہ اہم باتیں تھیں سوچا اس کو 2 حصوں میں کر دوں تاکہ آپ لوگ ڈائجسٹ اچھے سے کر لیں. صحیح ہے نا؟ چھوٹے لقمے ہوں تو ڈائجسٹ اچھے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے. پھر عمل میں لانا بھی آسان ہو جاتا ہے، تھوڑی انرجی بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ جی ہمارے اندر کتنی انرجی آ گئی ہے. ایسے ہی ہے. تو پھر کیا آپ سب لوگ ریڈی ہیں، تیار ہیں آج کے سیشن کے لیے؟ ہم سٹارٹ کریں؟ چلیے جی، چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے 1 لکھیں، مجھے پتہ چل جائے آپ سب لوگ جاگ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں آج آپ لوگوں کا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا میرے ساتھ آج فرسٹ سیشن ہے؟ چلیے، مجھے لگتا ہے ساری پرانی آڈینس ہے. جی لائبہ، اہلاً و سہلاً و مرحباً. امید کرتی ہوں آپ کا امپاورنگ جرنیز کے ساتھ جو سفر ہے وہ بڑا خوبصورت جائے، اور یہ سفر اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. آمین. الحمدللہ مریم، اللہ مبارک. چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم آت نفسی تقوی. آمین یا رب العالمین. اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا جو رنگ، اس پر اس سیشن کے ہم 2 پارٹس کریں گے. آج پہلے پارٹ پر ہم بات کریں گے اور ایک ہی نقطے پہ بات کریں گے. جو ہمارا دوسرا سیشن ہوگا انشاءاللہ ہم اس پہ دوسرے نقطے پر بات کریں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے پیاروں کو ضرور دعوت دے دیں. 1 سے 2 منٹ کا انتظار کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ اپنے پیاروں کو ضرور دعوت دے دیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ اس رنگ کا حصہ بن جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور نوٹ بک پینسلز آپ سب لوگ اپنے ساتھ لائے ہیں نا؟ آپ کو پتا ہے نا کہ سیشن میں نوٹ بک پینسل بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، چیزیں آپ لوگوں نے لکھنی ہوتی ہیں. صحیح ہے نا جی؟ تو نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ امپورٹنٹ پوائنٹس، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. آج ہم نے نا ایک بہت اہم چیز کا آغاز کرنا ہے، اور وہ آغاز ہے ہماری اصل کا. آپ اور میں کون ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. جب آپ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ کون سا، کیسا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیے گا اللہ تعالیٰ کا رنگ کون سا ہے، کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ آپ کو کیا نالج ہے اللہ تعالیٰ کے رنگ کی؟ جلدی سے آنسرس چاہیے مجھے چیٹ باکس میں. کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت. اوکے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کا دین، پردہ، حجاب، دین اسلام، اللہ کی محبت، اور آئیڈیا ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں یس نو کر دیں. اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، ہدایت، نو. اوکے. چلتا پھرتا مومن، زبردست. اللہ مبارک، بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا جواب ہے. وہ محبت جو ہمارے عمل سے ظاہر ہو، الحمدللہ. اللہ سے محبت کا جو ہونا چاہیے، الحمدللہ. آپ لوگ کے سب جواب بالکل ٹھیک ہے.
ہم سب سے پہلے اگر رنگ کی بات کرتے ہیں نا، تو رنگ کا ہمارے کانسیپٹ ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے پیاروں نے ایک بنایا ہوتا ہے. یہ رنگ تم پر بڑا جچتا ہے، رائٹ. یہ رنگ بہت کھلا کھلا سا ہے. اور جیسے ہی آپ یہ جملہ سنتے ہیں نا، وہ رنگ آپ کو نہ بھی پسند ہو نا، اس رنگ میں آپ ایسے جی اٹھتے ہیں نا، ایسے کھل اٹھتے ہیں، رائٹ. ایسے ہی ہوتا ہے. آپ فٹافٹ جاتے ہیں شیشے میں دیکھتے ہیں، ہائے اچھا یہ پنک رنگ بھی میرے پہ اچھا لگتا ہے، اچھا یہ کالا رنگ بھی میرے پہ اچھا لگتا ہے، اچھا میرون تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، اب پرپل رنگ تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، اچھا یہ بھی. اچھا آپ اتنے ایسے جیسے بٹرفلائیز آف جوئے آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. لوگ سوچ رہے تھے اچھا میری اما نے کہہ دیا، میرے ابا نے کہہ دیا. ابا تو کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں نا، ابا نے تو کبھی دو رائے بات نہیں کی. ابا نے کہا یہ رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے تو کھلا رنگ ہے تو مطلب یہ رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے، رائٹ. تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ کی بات کریں گے، اور یہ خفیہ خزانہ ہے جو آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. اس لیے میں آج صرف ایک ہی چیز پر بات کروں گی، اور کل ہم دوسری جو ہے نا نیکسٹ سیشن میں، نیکسٹ پارٹ میں ہم جو ہے نا وہ دوسرے نقطے پر بات کریں. تو دیکھیں سب سے پہلے ہم اپنی اصل کو جان لیتے ہیں. ہم نے نہ تھوڑا سا آغاز کرنا ہے، مٹی مٹی چھانٹنی ہے، ذرا صفائی شفائی کر کے پھر ذرا ہم نے بیج بونا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بنیادوں میں کام کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. جب کسی عمارت کی تعمیر ہوتی ہے نا، تو بنیادوں میں جو اینٹیں لگ جاتی ہیں نا، وہ چھپ جاتی ہیں. ایسا ہی ہے نا، نظر نہیں آتی. لیکن اسی بنیاد پر عمارت تعمیر ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں نا یہ چیز. مسجد کی آپ نے اکثر دیکھی ہوگی کہ جب مسجد بنتی ہے تو اینٹ لگاتے ہیں، اور وہ اینٹ اس شخص سے لگوائی جاتی ہے جو بہت زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اور اس طرح کر کے ہم کسی بڑے شخص سے لگواتے ہیں، رائٹ. اور وہ اینٹ چھپ جاتی ہے، لیکن اس اینٹ سے بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ بنیاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ کسان جب بیج ڈالتا ہے تو بیج زمین کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن پودے کی ساری کہانی بیج کے اندر ہوتی ہے. کبھی آپ نے غور کی ہے؟ آپ ایک درخت کو غور کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، اس کی اصل کیا ہے. اسی طرح آپ اپنے آپ کے اوپر تدبر کر رہے ہوتے ہیں کہ میری اصل کیا ہے، رائٹ. تو آج ہم نے بس اپنی اصل کو پہچانا ہے. آپ نے اس کہانی کو بڑے غور سے سننا ہے. پھر آپ ذرا ٹٹول پائیں گے. آج ہم بات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے رنگ کی، ٹھیک ہے. ایسا رنگ جو ہمارے اندر ہی ہے، رچا بس ہے، لیکن لانا ہے ہم نے اس کو باہر تاکہ ہم کھل اٹھیں، ٹھیک ہے. ایک ایسے گلاب کی طرح، ایک ایسی تتلی کی طرح جو آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہی، اڑتی پھر رہی ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو دیکھ کے فریشنس فیل کر رہے ہیں، رائٹ. تو دیکھیں جب ایک کسان بیج ڈالتا ہے تو بیج زمین کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن پودے کی ساری کہانی بیج کے اندر ہوتی ہے. اور جب وہ تناور درخت یا پوری فصل اگتی ہے تو اصل کردار کس کا ہوتا ہے؟ بیج کا ہوتا ہے. بہت سارے بیج کی کمپنیز ہوتی ہیں، لیکن جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بنیادی جو ہے نا وہ بیج پر کام کرتے ہیں. وہ بیج کو مین فوکس رکھتے ہیں اپنا. وہ کمپنیز میں جو اوپر والے کام ہوتے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. جیسے زرعی یونیورسٹیز میں ہر وقت تحقیقات ہوتی ہیں، گندم، چاول یا جتنی بھی فصلیں ہیں ان کی بنیادی بیج پر کام ہوتا ہے. ان میں یہ ریسرچ کی جاتی ہے کہ کس طرح سے زیادہ سے زیادہ فصل جو ہے وہ اگائی جا سکتی ہے، کیسے اس بیج کے اندر اچھی خصوصیات پیدا کی جا سکتی ہیں. اس کام میں مختلف قسم کی جو ہے نا فصلیں اگائی جاتی ہیں، مختلف قسموں کی آپس میں کراس میچنگ ہوتی ہے، رائٹ. پھر اگلا بنیادی بیج اگتا ہے، تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں مدت بھی لگتی ہے. اور جس وقت وہ بنیادی بیج تیار ہوتا ہے اور اس سے نئی فصل وجود میں آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ گندم کی کوئی نئی قسم آ گئی ہے. ایسا ہی ہے. پھر اس قسم کی خصوصیات آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ اس قسم کے آٹے، اس گندم کے آٹے میں یہ صلاحیت زیادہ ہے، یا فلاں آٹے میں یہ صلاحیت نہیں ہے اور فلاں آٹے میں ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ آٹا بھی خرید رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں فلاں چکی سے لے کر آنا آٹا، چکی سے پسوا کے لانا ہے آٹا تو فلاں طرح سے پسوانا ہے، ٹھیک ہے. گندم کا آٹا لے کر آنا، جو کا آٹا لے کر آنا. تو یہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی اصل کیا ہوتی ہے؟ اس کا بیج ہوتا ہے، بیج پر کام ہوتا ہے، بنیادی چیز پر کام ہوتا ہے. ایسے ہی دیکھیں اسی طرح ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، جو ہماری اصل ہے، جو ہمارا مین بیج ہے ہمارے اندر.
عقیدہ بھی دراصل بیج کی طرح ہوتا ہے. عقیدہ پتہ ہے کس کا بیج ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ عقیدہ کس کا بیج ہوتا ہے؟ کیا چیز اس سے وجود میں آتی ہے؟ چیٹ باکس میں جلدی سے بتائیں. جو بھی آپ کو پتا، اگر آپ کو نہیں بھی پتا کوئی بات نہیں، ہم لوگ یہاں سیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. ہم لوگ یہاں مل کے سیکھتے ہیں. یہاں پہ کوئی آپ کو جج نہیں کرے گا کہ جی آپ نے غلط جواب دے دیا ہے، آپ کو تو اتنا بھی نہیں پتا. نو، مجھے پتا ہے، ہمیں پتا بھی ہوتا ہے پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں، رائٹ؟ تو عقیدہ جو ہے نا. اچھا، آپ میں سے کس کس کو ہمارے اس پوسٹر کی ٹیگ لائن یاد ہے؟ وہاں پر ہنٹ موجود ہے. پوسٹر کی ٹیگ لائن کس کس کو یاد ہے؟ شاباش. کیا ہم نے لکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا رنگ، اور نیچے ٹیگ لائن کیا تھی؟ بتا سکتے ہیں کوئی؟ جلدی سے جائیں ذرا، دیکھ کر آئے ہم نے کیا لکھا تھا پوسٹر میں. شاباش. عقیدے سے عمل تک کا سفر. عمل تک کا. تو عقیدہ عمل کا بیج ہے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں نا کہ انسانوں کے اندر یقین کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے، تو یہ یقین عقیدے سے متعلق ہے. عقیدے سے عمل تک کا سفر یقین کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے یہ اس صورت میں. جتنا کسی کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ یقین میں اضافہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. یہ کچھ سوال ہیں، آپ بس ان سوالوں کو لے لیجئے گا، اور اب ہم نے جب آگے بڑھنا ہے نا، تو آپ نے ان سوالوں کے جواب آپ کو ملتے جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر احساس ذمہ داری کیسے آتی ہے، اور وہ کھرا اور سچا کیسے ہوتا ہے؟ کیسے کسی کے اندر حیا آتی ہے؟ کیسے کسی کے اندر عدل آتا ہے؟ کیسے کوئی وعدے کا پابند ہوتا ہے؟ کس طرح سے کوئی شخص امانت دار ہوتا ہے؟ کس طرح سے کوئی عبادات میں بہتر ہو جاتا ہے؟ کیسے کوئی انسان تعلقات میں بہتر ہو جاتے ہیں؟ کیسے لوگ اپنے والدین کی خدمت گزار بن جاتے ہیں؟ کس طرح سے حقوق و فرائض کے درمیان میں، اور ایک جو اس کا جو میدان ہوتا ہے، ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہ سمجھتے ہوئے اس میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کیسے کسی کی کمائی بالکل ہر طرح سے پاک ہو جاتی ہے؟ بین الاقوامی تعلقات میں بہتری کیسے آ جاتی ہے؟ کیسے کوئی حلال کو استعمال کرتا ہے اور حرام سے کلی طور پر اجتناب کرتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے یہ سب؟ یہ اس بیج کا کمال ہے. یہ اس بیج کا کمال ہے جو میرے اور آپ کے اندر آلریڈی ہے. عقیدہ جو بیج ہے، عمل کا بیج ہے، وہ ہمارے اندر ہے. اس کی خصوصیات مجھے اور آپ کو پتہ بھی ہیں، لیکن نکھر کے باہر نہیں آ رہی ہیں. سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو نکھارنا کیسے، نکھار کے باہر کیسے لے کر آئیں، اور پھر جب باہر آئے تو کون سا رنگ چڑھے ہم پر. اس عقیدے، اس بیج کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، رائٹ؟ تو آگے دیکھیں، زندگی جو ہے نا، وہ ایسی ہے بالکل کہ اس کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے نا، جو چیز سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے نا، وہ عقیدہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عقیدہ صرف لفظی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کی سوچ، اس کی فکر اور اس کے اندر کے معاملات سے ہے. انسان کا قلب اس کے اوپر کیسے عمل کرتا ہے، اس کی زبان کیسے ساتھ دیتی ہے، اس کا اعضاء کیسے ساتھ دیتے ہیں اس کا. کیونکہ بنیادی بیج عقیدہ ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا، اتنی ہی زیادہ انسان کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. اس لیے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ یہ جملہ لکھ لیں: عقیدے پر کام کرنا دراصل کسی کی زندگی کے معیار پر کام کرنا ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے بات، اور اسی کو ساتھ لے کر جانا ہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ وہ چیز خریدیں جس کا معیار بہت اچھا ہو، رائٹ؟ تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ کا معیار اچھا ہے؟ آپ کا بیج جو اندر آپ کے موجود ہے، کیا اس کی صلاحیتیں آپ عمل میں لے کر آ رہے ہیں؟ عقیدے سے عمل تک کا سفر آپ کا ہوا کہ رنگ چڑھ جائے؟ اور وہ رنگ کیسا ہو بھلا؟ آپ نے یہ سوال اپنے ساتھ لے کر جانا. یعنی یہ انتہائی مضبوط قسم کی تربیت ہے، اور بہت مضبوط قسم کا کام بھی ہے.
دنیا میں جو لوگ عقائد پر کام کرتے ہیں نا، چاہے وہ تحقیقات کریں، کسی عقیدہ ڈپارٹمنٹ میں کام کریں، چاہے عملی طور پر انسانوں کے عقائد کی بہتری کے لیے کام کریں، وہ نہایت سعادت مند لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فکر رکھنے والے لوگوں کو یہ موقع دیتا ہے۔ کیا میں اور آپ فکر رکھتے ہیں اپنی، اپنے ارد گرد والوں کی، اپنے پیاروں کی؟ اگر یس، الحمد للہ کثیرا، اگر کسی حد تک تو بھی الحمد للہ بہت حد تک لے جانا۔ ٹھیک ہے، اب جانتے ہیں ہمارے عقائد کتنے ہیں؟ تو چیٹ باکس میں بتایا کہ ہمارے کتنے عقائد ہیں، جلدی سے کتنے عقائد ہیں ہمارے؟ میں نے کون کون سے نہیں پوچھا، صرف پوچھے کتنے عقائد ہیں، جلدی سے نمبرز۔ 4 اور 5؟ اوکے، اوکے بنیادی، ٹھیک ہے، الحمد للہ نہیں پتا، 5 6 آئمہ، اللہم بارک، اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین۔ ہمارے 6 عقائد ہیں، لکھ لیے گا جن کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت کے دن پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اللہم بارک۔ تو یہ اپنے عقائدیات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا؟ ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ عقائد دیکھ لیا، عقائد کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایمان، اور اب ایمان کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا ایمان کیا ہے؟ کیونکہ سوال یہی اٹھ رہا ہے۔ اللہ پر ایمان ہے، انبیاء پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، تو اب ایمان ہوتا کیا ہے؟ یقین، اوکے، الحمدللہ، توکل، ایکسپٹنس، اللہ مبارک، کلی طور پر چیز کو قبول کر لینا، اللہ پر توکل، ٹھیک ہے، اوکے، ہاں جی بالکل، آپ مجھے ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں، میں بالکل آپ لوگوں کے نام نہیں لوں گی، ٹھیک؟ سچ کو ماننا، یقین، چلے الحمدللہ۔ ایمان انسان کی زندگی کا سب سے بڑا تجربہ ہے، اور ایمان کوئی لفظی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے۔ یقین سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کمپلیٹ، کوئی ادھر 19 20 کا فرق بھی نہیں ہونا چاہیے یقین میں، تھوڑی سی بھی ٹیڑھ میڑ نہیں ہونی چاہیے، تیر کی طرح سیدھا یقین ہو، کوئی زنگ آلود نہیں ہو، ایسا یقین نہیں ہو کہ اچھا چلو یہ بھی کر لیتے ہیں ساتھ ہی یہ بھی کر لیتے ہیں، مجھے یقین ہے اللہ دے گا، لیکن میں نے یقین کرنا ہے، وہ بابا جی مجھے بتا رہے تھے نا کہ تم یہ تعویذ پیو گی یا یہ دھاگا باندھ لو گی تو چلو یہ بھی ہے، یہ یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ، خالصتاً، خالصتاً آپ پیور ہو کے، بالکل ایک ہو کے، بلکہ بالکل ایک طرف رجوع کر، اپنی سمت درست کر کے یقین کرنا، وہ ہوتا ہے یقین کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس پر اعتماد ہے، اور یقین روشنیاں، یاد رکھنا آپ نے، آپ ایمان کی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر یقین، اس کی ذات پر یقین اور اعتماد ایمان کا نام ہے، اور یقین کیا ہے ان سب چیزوں میں؟ روشنی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے عقائد کون سے دیکھے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی بری تقدیر پر ایمان، ٹھیک ہو گیا جی؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دیا جلا دیں، تو اگر آپ کا اپنا دل روشن نہیں ہوگا نا، تو کسی دوسرے تک کیسے روشنی پہنچے گی؟ تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کا رنگ وہ کیا ہے؟ دراصل ایمان ہے۔ آپ کو یہ بات پتا تھی پہلے؟ یقین کا رنگ، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کا رنگ دراصل ایمان ہے، صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ، آج پتہ چل گیا ہے، اب آپ نے اس کو اپنا لینا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیا آپ سمجھ پائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ تک کیسے پہنچے ہیں؟ صبغۃ اللہ کیسے پہنچے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے اپنی اصل کو پہچانا، ہمارے اندر بیج ہے،
बीज डला हुआ है। फिर हमने बीज को देखा, बीज क्या होता है जी? बीज होता है अकीदा होता है। ठीक है। अकीदा क्या होता है? अकीदे के अंदर क्या चीजें आती हैं? ईमान आता है। और ईमान क्या है? यकीन है। और यकीन का रंग कौन सा है? अल्लाह ताला की जात पर यकीन का रंग कौन सा है? ईमान का। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, सर्कल बना हुआ है सिर्फ अल्लाह ताला के रंग तक पहुंचने के लिए। आपको अपने बीज को पहचानना होगा, अपनी असल को पहचानना होगा, अपने अकायद को दुरुस्त करना होगा, अल्लाह ताला पर ईमान लाना होगा। और ये जो 6 अकायद हैं, इन सब चीजों पर आप अगर सिर्फ इन 6 अकायद का मुताला कर लेना, ये 6 अकायद क्या हमसे कहते हैं, हमसे मुतालबा क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला पर यकीन क्या है, अल्लाह ताला पर ईमान क्या है। तो आप यकीन करें, आपकी आधी जिंदगी 20% यहाँ हल हो जाए। 20% हल हो जाए जब अल्लाह ताला के अंबिया पर ईमान ले आए आप, उनकी जिंदगी का मुताला कर लें, वो चीज समझ लें, फिर किताबों पर ईमान ले आए। कुरान मजीद आपके पास है, उसका मुताला करें। फिर फरिश्तों पर, फरिश्ते कैसे होते हैं, कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है, उससे आपके अमाल अमाल में निखार आएगा। जब अमाल में निखार आएगा, अकायद बेहतर होंगे, तो ईमान अच्छा, और फिर यकीन पुख्ता। और यकीन का रंग क्या है? अल्लाह ताला की जात पर से वक़्त अल्लाह का रंग है। ठीक है। तो ये पूरी चेन चलती जाएगी, चलती जाएगी। ठीक है। तो आपने इसी चीज को लेना है इंशाल्लाह। ठीक है। अब जो अल्लाह ताला पर ईमान के नतीजे में जिंदगी में नजर आता है ना, वो है अल्लाह ताला का रंग से वक़्त अल्लाह ताला पर ईमान, इसकी जात पर यकीन है। जिंदगी के सारे मामलात अल्लाह ताला के रंग में रंगे हुए नजर आते। अल्लाह ताला का रंग गुफ्तगू में, अल्लाह ताला का रंग समातों में, अल्लाह ताला का रंग बसारत में, अल्लाह ताला का रंग इंसान के सारे अमाल में। उठना बैठना सोना जागना कुछ भी गफलत से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी से, अल्लाह ताला के रंग में रंगा हुआ। अगर हम सादगी से कहें ना, सादा जुमले, अल्लाह ताला पर ईमान क्या है, तो जवाब ये है कि अल्लाह ताला का रंग ईमान है। अगर आपकी बातों में अल्लाह ताला का रंग नहीं है ना, बातों में अल्लाह नहीं है, समात सुन रहे हैं कोई चीज और अल्लाह ताला नहीं है वहां पर, अल्लाह ताला का रंग बसारत में नहीं है, अल्लाह ताला का रंग इंसान के सारे अमाल में नहीं है, मिसिंग है कुछ, उठना बैठना सोना जागना गफलत में है, तो मसला है। अगर आपकी जिंदगी में ईमान नजर नहीं आता ना, आपके रवैये से इसका पता नहीं चलता, तो साबित ये होता है कि दिल के अंदर भी यकीन नहीं है। यकीन आएगा तो ईमान का मामला सेट हो जाएगा। तो ईमान का मामला महज लफ्जों का मामला नहीं, ईमान का मामला अमल का मामला। लफ्ज तो सिर्फ इसके लिए हमारी मदद करते हैं। आप मेरे से भी बता सकता है कि इंसान की कौन सी ऐसे अमाल होते हैं जिसमें वो ये रंग नहीं चढ़ा पाता? कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट होते हैं इंसान की जिंदगी में जब वो अल्लाह ताला का रंग चढ़ाना भूल जाता है? हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस। ये जिन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया, बहुत अच्छा मैसेज किया। हमारी गीबत चुगली में, ज्यादा खुशी में तकब्बुर करना, अल्लाह को भूल जाना, गुस्से में रिश्तों के रवैयों को बेयर करना, अज़कार छोड़ देना, नमाज छोड़ देना, कुरान छोड़ देना, एंगर बहुत से हो सकते हैं। गफलत में डूब जाना खुशी के मौके पर, गम में ये बहुत प्यारा नुक्ता है, गम में परेशानी। सुभान अल्लाह, जो मैं चाह रही थी ना बात मुझे पता चले। बिल्कुल, अल्लाह मुबारक। इंसान गम में अल्लाह का रंग लाना भूल जाता है, परेशानी में रंग लाना भूल जाता है, क्योंकि यकीन की कैफियत कम हुई होती है ना। और आज मैंने आपको एक जुमला बड़ा प्यारा बताना है, और आखिर में बिल्कुल बताऊंगी, जिसमें आप ये जो रंग है ना, वो आप कैसे लेकर आ सकते हैं आपको पता चल जाएगा। आपको एक मैंने ना एक बोनस टिप दे जानी है लास्ट पर। ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हमारे मामलात में, हमारी जिंदगी में ईमान नजर नहीं आ रहा ना, तो ऋषा भाजी ईमान में कमी आ रही है। ईमान होता क्या है भाजी? यकीन तो मैं बहुत करती हूँ, अगर ईमान यकीन है तो यकीन तो बहुत है मुझे, लेकिन अल्फाज बता रहे हैं कि यकीन नहीं है, अमल बता रहे हैं यकीन नहीं है, फिर वो कैसा यकीन हुआ भला? खोखला यकीन हुआ।
کوئی کلی طور پر یقین نہیں ہوا، تو ہم نے کلی طور پر یقین لانا ہے اپنی ذات میں، ٹھیک ہے؟ اب جو پہلا نقطہ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نا، وہ یہ کہ ایمان کیا ہے میں ایک بات، انسان کی ذات کا اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں گم ہو جانا، گم ہو جانا۔ آج اس پہلو پر، ایک پہلو پر بات کرنی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کا رنگ ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایمان یہ ہے کہ انسان کی ذات کا اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں گم ہو جانا۔ انسان کیسی چیز ہے نا جو سدا ہی اپنی بڑائی میں گم رہتا ہے، اپنی ذات، اپنے تعلقات، اپنے معاملات ہی اس کی جو ہے نا گفتگو میں جھلکتے ہیں۔ جب آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہ کسی چیز کون سی ہوتی ہے، وہ سوچنا ہے آپ نے کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں آپس میں۔ اپنی روزانہ کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ماں اپنے بچوں کے بارے میں بات کر رہے گی، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں بات کرے گی، اور دوست دوستوں کے بارے میں بات کریں گی۔ ایک نئی ماں کو کبھی دیکھے، اب ابھی بچہ پیدا ہی ہوا ہے اور وہ محبت پاش نظروں سے اس کو دیکھتی ہے، بچے کے سارے معاملات اس کے دل پر نقش ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹا چھوٹا ایک اس کا قدم، ایک حرکت، اس کا آنکھ کا جھپکنا تک وہ ماں ایسے اسکین کر لیتی ہے نا، اللہ اکبر، کہ جب وہ بات کرتی ہے نا تو اس کی گفتگو میں اس کا بچہ ضرور ہوتا ہے، جس سے اسے تو دلچسپی ہوتی ہے، شاید دوسروں کو نہ ہو۔ یہ میرا اور آپ کا اہم نقطہ آ رہا ہے، میرے اور آپ کے اہم، یہ میرا اور آپ کے لیے نا جو حقیقت پر مبنی جملہ ہے میں جو کہنے جا رہی ہوں۔ ہمیں دلچسپی ہوتی ہے جس جس کے لیے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اگلے بندے کو شاید اس طرح سے دلچسپی نہ ہو، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے۔ اسے تو بس یہ پتا نا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا ہے، میں اس کی، دیٹس اٹ۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ آپ کبھی کسی کے بارے میں، آپ کھانے کے بارے میں بات کرتے ہو، ایک شخص ہے اس کو کھانا کھانا اتنا پسند نہیں ہے، یا اس کو کوئی بس جو چیز مل جائے وہ مل جائے بس ٹھیک ہے، وہ اب بس آپ کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن ذہنی طور پر پریزنٹ نہیں ہے، مینٹلی جو ہے نا وہ ایبسنٹ مائنڈیڈ بیٹھا ہے آپ کے پاس۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جب میرے انٹرسٹ کی بات نہیں ہوتی ہے تو میں توجہ نہیں دیتی، میں بالکل ایبسنٹ مائنڈیڈ ہو جاتی ہوں۔ باجی اس ٹائم پہ کیا کریں، کیسے انٹرسٹ لیں؟ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب اگلا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، اس وہ بات وہی کر رہا ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا دل کے ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں، اور کور آف دی ہارٹ کی جگہ نا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ رنگ جو اللہ کو ہم نے دینا ہے نا، وہ کور آف دی ہارٹ میں اللہ نے جگہ ہی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اگر وہ جگہ ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے نا کسی بھی چیز سے، جیسے ایک نئی ماں کی ہم مثال لے رہے ہیں کہ نئی ماں ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ ہر وقت اس کے بارے میں بات کرے، اس کو یہ رنگ اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا، اس کو رنگ یہ اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کی پلکیں کیسی ہیں، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کا نوزی کیسا ہے، اس کے ناخن کیسے ہیں، اس کی انگلیاں کیسی ہیں۔ مطلب محبت جتنی ہوتی ہے نا، اظہار اتنا ہو جاتا ہے۔ تعلق تو پھر اسے ہی کہتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا، تعلق اسے ہی کہتے ہیں نا۔ ہاں، بیمار بس اپنی بیماری اور صحت کی بات کرتا رہتا ہے، بہت اہم نقطہ۔ اللہ مبارک جس نے مجھے میسج کیا، آپ جس جس میں ہوں گے نا، آپ کو اس میں انٹرسٹ ہوگا، اگلے بندے کو بے شک نہ ہو، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تعلق کے لیے زبان سے اظہار نہیں کرنا پڑتا، اگرچہ اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کوئی کمزور چیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ، بلکہ یہ تو ایک ایسا تعلق ہے کہ انسان کی زندگی میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو پتا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ کو پتا اللہ تعالیٰ نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ کیا، مجھے اتنا پیار ہے، مجھے اتنا پیار ہے، جیسے گھما پھرا کے اللہ تعالیٰ کی گرد بات لے آنی ہے۔ کوئی شخص ہے جس کو اپنے بچوں سے محبت ہوگی، بچوں کی گرد بات، اپنے شوہر کے لیے پریشان ہوگی، میرے شوہر نے آج تک میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں کیا۔ استاد محترم قاری سہیب احمد میر محمدی، استاد محترم جب بھی ہمارے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، ہمارا کبھی بھی لیکچر ہوتا ہے، استاد محترم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں شکوہ کر رہی ہوتی ہے نا، اور چونکہ مرد حضرات بھی ہوتے ہیں تو اس طرح مطلب بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ جب عورت کہے نا مجھے آج تک کچھ نہیں ملا، اور سننے والے کے لیے بھی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میرے شوہر نے تو آج تک میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، اس نے فلاں نہیں کام کیا، جوڑا کہا تھا وہ نہیں لا کر دیا، اپنی ماں بہن کو دے دیا، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔
آپ نے اس کی چگلی میں شامل نہیں ہو جانا، اس کا بہت بڑا دکھ نہیں ہے، وہ بیچاری پریشان ہے کہ اس دفعہ نہیں اس کو ملا، تو وہ بیچاری اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتی کہ ساری زندگی کا ٹیگ لگا دیتی، وہ پریشان حال ہے، عورت پریشان ہوتی ہے تو وہ پچھلا کچھ نہیں یاد رکھتی، اس دفعہ اس کو جو چیز کی کمی محسوس ہوگی وہ پچھلا سارا رگڑے میں لا دے گی، ٹھیک ہے؟ تو سننے والے نے بھی پریشان نہیں ہونا، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی کوئی بات کر رہا ہے نا تو پلیز نیوٹرل ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رنگ نہیں چڑھا ہوا اس پر، آپ پر چڑھ گیا نا تو بس وہ تعلق قائم ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا ہے جو انسان کی زندگی میں ہلچل مچا دیتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے اوقات بدل جاتے ہیں، اس کے تعلقات بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، سبحان اللہ، اس کی پوری زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ میں حیران ہوں ماشاء اللہ، میں آپ لوگوں کو جب فیڈ بیکس پڑھ رہی ہوتی ہوں نا تو میں اپنے غور و فکر میں چلی جاتی ہوں کہ اچھا یہ والا نقطہ میں نے کب اپنی زندگی میں اپلائی کیا، اچھا انہوں نے تو آج سن کے یہ اپلائی کیا، میں نے کب کیا، میں آگے کیا کر سکتی ہوں؟ سبحان اللہ، مجھے اللہ بھی اتنا پیارا تھا، میں ہمیشہ جب بھی میں ڈسکشن کر رہی ہوتی تو میں دیکھ رہی ہوتی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنے پیارے لوگ، مطلب ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے فیڈ بیکس، ایسے ایسے ان کے تجربات یہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، میں سبحان اللہ حیران رہ جاتی ہوں، اچھا میری زندگی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اچھا اللہ آپ مجھے ریوائز کراتے ہیں میں کاؤنسلر کیوں ہوں، اللہ اچھا آپ مجھے ریوائز کراتے ہیں میں کوچ کیوں ہوں، میں لوگو تھراپسٹ کیوں ہوں، آپ مجھے ریوائز کراتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے وہ مسئلے نہیں ہیں جو ان کی زندگی کے مسئلے ہیں، تمہیں میں بتاتا رہوں کہ تم نے ان کے مسائل سننے ہیں تو تمہیں اپنے مسائل بھول جائیں، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو انسان کی زندگی میں جو تعلق ہوتے ہیں نا وہ بڑا ہی پیارا رنگ آپ کی زندگی پہ چھوڑتے ہیں، اور ایسا رنگ کھلا ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، کی جو واٹر کلرز آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں جب ٹیمپلیٹ سوچ رہی تھی نا کون سا لینا ہے کون سا لینا ہے، تو میں پہلے پورا سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے وہ انسان کی زندگی میں، ہلچل مچاتا ہے نا، ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ میں نے جانا ہے، میں نماز کے لیے جانا ہے بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں، آتی ہوں آتی ہوں آتی ہوں، میری نا آج اسکار مسنگ ہے، میں فٹافٹ اسکار کر کے آ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کھانا بنانے میں اچھا چلو میں نے سورہ یاد کی تھی، چلو چلو میں ذرا سورہ پڑھ لوں، کسی کو پاس کھڑے کر لینا، چلو مصحف کھولو ذرا میری سورہ سنو، کھانا بھی بنا رہے ہیں آپ، سبحان اللہ کیا رنگ ہانڈی میں بھی چڑھ جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ جب حیران ہو نا کہ آج میں نے دل سے کھانا نہیں بنایا، بس ایک دفعہ سوچ لیا کریں بسم اللہ پڑھی تھی، اللہ کو یاد کیا تھا نا، یہی تعلق ہے، اور وہ بسم اللہ کی برکت وہ کھانے میں نظر آ گئی ہے، اور آپ کے میاں جی سے آپ کو جو ہے نا شاباشی مل گئی ہے، میں تو اپنے ابو سے جو ہے نا پیسے بھی لیتی ہوں، ہے نا، ابو کھانا بنائے تو پیسے تو بنتے ہیں نا، انعام تو بنتا ہے بھائی، انعام، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ بھی لیا کریں انعام، اللہ تعالیٰ سے لیا کریں، اگر لوگ نہیں دیتے نا اٹس اوکے، اللہ تعالیٰ رنگ تھا آپ کا جو چڑھ گیا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ اس سے پہلے تھا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں نہیں رنگا جائے گا تو اس کے لیے سب کچھ بیکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والا کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے واسطے کے بغیر قبول نہیں کرتا، اگر اس کی زندگی میں وہ ساری چیزیں جو اس سے پہلے موجود ہیں وہ زیادہ اہم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، اور ایمان اس کے لیے صرف لفظوں کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا، آپ سب لوگ جاگ رہے ہیں نا، میں ذرا پیچھے سے ایک دفعہ ریوائز کر دیتی ہوں، چیٹ باکس میں جلدی سے ٹو لکھیں، آپ سب لوگ جاگ رہے ہیں؟ فٹافٹ سے چیٹ باکس میں ٹو لکھیں، آپ سب لوگ جاگ رہے ہیں نا؟ الحمد للہ، چلے شکر شکر، الحمد للہ آپ جاگ رہے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ایمان پر جو ہے نا وہ دیکھا تھا کہ جو ہم نے بات چیت کی ہے، پہلی بات ہم نے کیا کی ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا رنگ یہ یقین کا رنگ ہے، جس میں زندگی کے سارے معاملات رنگے ہوئے نظر آنے چاہیے ہی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات جو ہم نے کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی میں اپنی ذات کو گم کر دے، کھو جائے، ایسا ہی ہے نا؟ اب کھو جانا، ہم اپنی ذات میں کھوتے ہیں، یا تو اپنے پیاروں کی ذات میں کھو جاتے ہیں، اپنے بچوں کی ذات میں کھو جاتے ہیں، اپنے میاں کے ذات میں کھو جاتے ہیں، ماں باپ بیمار ہیں یا ماں باپ تندرست ہیں
ان کی آوبگت میں کھو جاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی آوبگت میں گم ہو جاتے ہیں، ان کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے دوستوں کے ذات میں گم ہو جاتے ہیں، ہم گم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے گم نہیں ہونا، اگر ہم نے گم ہونا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی میں اپنی ذات کو گم کرنا، اور اپنی ذات میں نا انا سب سے پہلے آتی ہے، تکبر سب سے پہلے آتا ہے۔ اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ڈوبی ہوئی نظر آئے، آپ گفتگو کے انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کے تعلقات، اس کے معاملات، اس کا اخلاق، اور ہر چیز ہی ربانی ہو جائے۔ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا ایک شخص ایسا ہو رہا ہے، تو الحمدللہ آپ نے اسے سبق لے لینا۔ اور کسی شخص کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیسے کر پا رہے ہیں، اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو بس بیج کو سر سیٹ کریں، عقیدے کو سیٹ میٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، میرے عقیدے میں کہاں کہاں خرابی آ رہی ہے، کیا کیا چیز مسائل پیدا کرے۔ اگر آپ اپنے ساتھ آنےسٹ نہیں ہوں گے تو وہ بیج خراب ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، رنگ نہیں دے گا آپ کو، وہ ایکسپائری ڈیٹ میں چلا جائے گا، اور جب وہ ایکسپائری ڈیٹ میں چلا جائے گا تو پھر آپ کو اس کو پھینکنا پڑے گا، اور وہ اتنی لمبی مدت لے گا رینیو ہوتے ہوئے کہ شاید آپ تھک رہے ہیں۔ لیکن اگر اللہ آپ کو اس ٹائم پہ لوگ دے دے تو وارے نہیں آ رہے، صحیح ہے نا؟ تو اس کو ایکسپائری ڈیٹ میں نہیں لے کر جانا بیج کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ بیج آپ کا کیا ہے؟ عقیدہ، رائٹ؟ تو آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس احساس کی دولت ہوتی ہے، احساس کرتا ہے نا، اور احساس کا معاملہ اتنا زیادہ نازک ہے کہ انسان ہر وقت کسی نہ کسی کے احساس میں رہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت حساس ہیں، لیکن جلدی محسوس کر لیتے ہیں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کس چیز کو محسوس کرتے ہیں؟ بتائیں، کس چیز کو محسوس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ پر جو ایمان رکھنے والا ہے نا، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہو، اپنی ذات کی بڑائی نہیں، بلکہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا ہو، پھر اس کی اپنی ذات پر چاہے 100 حرف آ جائیں لیکن وہ رد عمل کا اظہار نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں رہنا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنی ہے بات، اور آپ یہ بات، جو اپنی ذات کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات کا دفاع کرتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہوتا ہے وہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے لیے نا سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ذات پر آنے والی ہر بات کو برداشت کر لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، میری صاحبہ جی اس فیلڈ میں تو لوگ تنقید بہت کرتے ہیں، بہت ہیٹریڈ ملتا ہے، بہت لوگ کہتے ہیں آپ ایسی بات کر رہی ہیں، آپ ویسی بات کر رہی ہیں، آپ کی یہ چیز اچھی نہیں ہے، آپ کی وہ چیز اچھی نہیں ہے، کیسے آپ پھر بھی چل رہے ہیں؟ وہ فیول ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ ڈرین کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ آپ کے اندر وہ جو چیز آ رہی ہے، وہ ایک جو نیگیٹو ایموشن وہ ڈال رہے ہیں، وہ جو تیل بھر رہے ہیں، تو وہ جو ٹینکی ہے وہ خشک کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ گندا تیل ڈال رہے ہیں، اس سے تو خرابی ٹینکی میں آئے گی، زنگ لگ جائے گا۔ کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اپنی ذات کو بڑا نہیں کرنا۔ اگر اپنی ذات کو بڑا کر لیا نا تو ٹوپے اور ٹینک نہیں چاہیے ہوئیں گے آپ کو مارنے کے لیے، آپ کا اپنا آپ کو مار دے گا سب سے پہلے تو، رائٹ؟ تو یاد رکھنا، اگر وہ یہ کڑوا گھونٹ پی لے تو صبر ہے، اور اگر نظر انداز کر دے تو افودر گزر ہے۔ لہذا احساس بچا کر رکھنا ہے، اور اپنی ذات کی بڑائی کے احساس میں نہیں رہنا، کیونکہ پھر تو کرچی کرچی ہو جائیں گے نا، ہوتے رہیں گے، اور یہ مسلسل عمل چلتا رہے گا۔ اپنی ذات کی بڑائی کے احساس کی وجہ سے کہیں تکبر آئے گا، اور جس صورتحال میں بھی ہوں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو دکھ آئیں گے، کسی کی بات پر آپ جو ہے وہ غم محسوس کریں گے، افسردہ ہو جائیں گے، کوئی تعریف کرے گا تو پھول جائیں گے اور فخر کریں گے، کبھی اپنی ذات کے حوالے سے مستقبل کا کوئی خوف محسوس کریں گے، یا لوگوں کے خوف زدہ ہو جائیں گے اس سے۔ تو آپ خوف کی حالت میں زندگی بسر کریں، تو جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں سرشار ہے نا، وہ مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے۔ اور جو اپنی بڑائی کے احساس میں سرشار ہے وہ اپنی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی ایمان نہیں ہے ہوتا۔
اسی طرح سے انسان کے جذبات ہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے نا تو اسے اپنی جذباتی تنظیم کرنی پڑتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ جو ایموشنل مینجمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں جذباتی تنظیم، اس کے پیچھے قوت کون سی ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ اپنی یہ جذباتی تنظیم کیسے کر سکتا ہے ایک انسان؟ ان اللہ تعالیٰ پر ایمان جب وہ رکھتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے؟ اس کے پیچھے قوت کون سی ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے قوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پر یقین کی قوت ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو کنٹرول ہوتا ہے۔ جب آپ یقین رکھتے ہیں نا تو آپ کے جذبات بھی اس یقین میں ڈھل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے جذبات اللہ تعالیٰ پر یقین سے خالی ہوں گے نا تو کبھی آپ پر غصہ حاوی آتا ہے، کبھی خوف حاوی آتا ہے، اور کبھی کچھ اور حاوی آ جاتا ہے۔ آپ کب جذباتی ہوتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کب آتے ہیں بھلا؟ جب آپ دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ ہرٹ کر رہی ہوتی ہے، آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں، آپ کو تب بھی رونا آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے اس صورت میں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور دیکھیں میں بڑی مزے کی چیز کہتی ہوتی ہوں، مجھے نا ام، اس چیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس نا ایک اسٹوڈنٹ آئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میری خالہ کا فون آیا اور وہ کہتی ہیں امی کا موڈ کیسا ہے؟ اور میں جب امی کیا کر رہی ہیں، میری بات کرا دیجیے گا۔ تو میں نے خالہ کو کہا خالہ ماما نے ابھی ناشتہ کیا ہے، تو آپ نا ابھی بات کر لیں، موڈ اچھا ہے، آپ نے جو بات کرنی ہے نا اس کے لیے تھوڑی ہمت چاہیے۔ تو جب انسان کے اندر جو ایموشنل مینجمنٹ ہوتی ہے نا، وہ سب سے زیادہ وہ جذباتیت جو ہوتی ہے اس کے پیچھے جو قوت ہوتی ہے نا اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ وہ قوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر یقین کی قوت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ریئیکشنز تو ہر انسان کو لگے رہتے ہیں، انسان کے جذبات متاثر ہوتے رہتے ہیں، کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی انسان جذباتی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور کوئی جذباتی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ خود کو کمزور تو محسوس کرتے ہیں، لیکن کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ آپ کمزوری کی وجہ جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے کمزوری کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ جب بھی آپ کمزور فیل کرتے ہیں؟ ایمان کی کمی، اوکے۔ ایکسپیکٹیشنز فرام ورلڈ، اوکے۔ ایمان کی کمزوری، نا امیدی، لو سیلف ورتھ، سیلف ڈاؤٹ، اوکے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کی کمی، شاباش۔ آپ کے جذبات کا جو مرکز ہے نا، اس سے اس کا تعلق، اور وہ اس میں کمی آتی ہے، اس تعلق میں کمی آتی ہے۔ ابھی تک آپ کے جذبات کا مرکز کیسا تھا؟ ایسا تھا کہ جس میں کبھی کوئی چیز ابھرتی ہے اور کبھی کوئی جو ہے نا وہ بھر جاتی ہے، جبکہ مرکزی چیز تو ایک ہوتی ہے نا۔ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین جس کی وجہ سے آپ کے جذبات اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں ڈھل جائیں گے اور آپ کی جذباتی تنظیم ہو جائے گی، آپ کیا کریں گے اس ٹائم پر؟ آپ کا خوف کنٹرول ہو سکتا ہے، اور پیچھے کون سی چیز کنٹرول کرے گی؟ کیا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ تعالیٰ کی بڑائی، ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت، ایک اللہ تعالیٰ کا تعلق انسان کو کہاں لے جاتا ہے نا، پھر سے کوئی خوف نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو سولی پر لٹکانے کے لیے ساری دنیا ارد گرد جمع ہو جائے اور اسے کہا جائے کہ اگر تمہاری رہائی کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ آپ نے یہ کہانی یقیناً سنی ہوگی۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر میری رہائی کے عوض ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو وہ جو طیش میں آنے والے تھے نا، جنہیں ریئیکشن لگ گیا، انہوں نے ایک جو ہے نا وہ ان کا اعضاء کاٹ دیا، کاٹنا شروع کر دیا۔ کبھی آپ نے دیکھے جب کسی کا ایک عضو کوئی کاٹ دیا جائے، ایک اعضاء کاٹ دیا جائے، تو خون کا جو نا فوارہ کیسے اچھلتا ہے؟ لیکن یقین کے مرکز کو دیکھیے، اس کا یقین اس آدمی کا کتنا تھا نا۔ تکلیف تو ہوگی لیکن یقین کے ساتھ تکلیف ہوگی، تکلیف نہیں دیتی، اور انسان تکلیف کو پھر بھول بھی جاتا ہے۔
کیا عجیب معاملہ ہے نا انسان کا. وہ بیج اس نے اتنا تناور اپنے اندر کر دیا ہے نا، مضبوط چٹان کی طرح اس نے اپنا یقین رکھا ہے. سبحان اللہ. وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے اور ایک بدلا ہوا انسان بن جاتا ہے. لہو کا فوارہ امیجن کر کے دیکھیں ذرا. کچھ کاٹے اور فوارہ نکلا ہے، اور بہت زور سے کاٹا ہے، بہت زور سے چاقو لگ گیا، اور وہ فوارہ جو ابلا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں سرشار اس انسان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ فستو برب الکعبہ. آپ نے صحیح بخاری کی روایت یہ سنی ہوگی 4092. فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیسی ایموشنل مینجمنٹ ہے نا، سبحان اللہ. میں جب اس واقعے کو سنتی ہوں نا، میں نے جتنی ایموشنل مینجمنٹ کی جتنی میں نے ورک شاپس کرائی ہیں نا، میں نے وہاں وہاں اس واقعے کو رکھا ہے، اور ہر باری میں میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کیسی ایموشنل مینجمنٹ ہے نا. اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا یقین کہیں بھی کمزور نہیں پڑنے دینا، کہیں بھی. اللہ، کہیں بھی نہیں. مطلب ذرا برابر بھی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے بھائی، سوال ہی پیدا نہیں اٹھتا. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں جو ہے نا گوارا کر لوں یہ چیز، کہ یقین میں کہیں کمی آ جائے؟ آپ خود بتائیں، سوچیں ذرا. جو قوت والے کے ساتھ تعلق باندھے وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. اللہ اکبر. کون کون میں اور آپ کو، میں کسی کے پاس جاؤں، میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. عقائد کی مضبوطی ہونی چاہیے، کیونکہ عقائد بیج ہے. ایمان میں کمزوری آ رہی ہے، پیچھے جائیں، بیج کی طرف جائیں. کمزور ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات. انسان کسی جنگ میں کسی محاذ پر نکلا ہے، کسی ہجرت کر رہا ہے اپنی کسی بری عادت سے، تو کیسے کمزور پڑ سکتا ہے اگر اس کا تعلق وہ قوت والے رب کے ساتھ ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا خود نہیں کہہ رہے ان القوت للہ جمیعا؟ اس آیت کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، بڑا بڑا کر کے اپنے پاس لگائیں، جہاں سے گزر ہو اس کو پڑھیں. بے شک قوت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر کوئی کس کی کیا مجال ہے آپ کو کچھ کہہ دے؟ میں بھی آپ کو، میں کون ہوتی ہوں آپ کو کچھ کہہ دیں کہ نہیں یار آمنہ نہیں کر سکتی ہیں یہ، مریم نہیں کر سکتی ہیں؟ میں کون ہوتی ہوں بھائی؟ میں تو کچھ بھی نہیں، میں کوئی بھی نہیں. آپ آگے سے جواب دے دیں ان القوت للہ جمیعا. قوت تو ساری کی ساری میرے اللہ تعالیٰ کی، آپ کیوں مجھے یہ کہہ رہی ہیں؟ تو قوت والے کے ساتھ تعلق باندھ لیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، تو آپ کو قوی ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، کمزور نہیں رہیں گے. آپ جذباتی طور پر مضبوط ہو جائیں گے. یہ جو ایموشنز آپ کے ہوتے ہیں نا، باجی میں بہت ایموشنل بندی ہوں، باجی ایسے ہے ویسے ہے، پیچھے خرابی آ رہی ہے بھائی، بیج ایکسپائری ڈیٹ پہ تو نہیں جا رہا. اماں کہتی ہیں دال کھا لو، خراب ہونے کے قریب ہے، ابھی دال خراب نہیں ہوئی ہے. بریانی پلاؤ ہمارا فیوریٹ ہے. اسمیل آ رہی ہے اماں، ذرا چیک کریں. نہیں نہیں، ٹیسٹ ٹھیک ہے، ایکسپائری نہیں ہوئی، اس کی ایکسپائری ڈیٹ کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کو ہنٹس ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہنٹس آپ کو، رائٹ؟ تو آپ جذباتی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے. اگر جذبات اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہوں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھیں گے، تو آپ کے دل، آپ کے ذہن، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہو جائے گی، بہت بڑی ہو جائے گی. پھر کوئی چیز آپ کو خوفزدہ نہیں کر سکتی. کوئی کیا بگاڑ لے گا آپ کا؟ آپ نے یاد رکھنا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کو. کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے قید ہی کرنا ہے، اگر میرے لیے یہی فیصلہ رکھا ہے اللہ نے، تو اچھا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور مجھے میری ذات کے ساتھ پرائیویسی کا موقع مل جائے گا. اگر نکال دیں گے اس شہر سے تو کوئی بات نہیں، اگر ہجرت کا موقع ملنا. اتنی پازیٹیوٹی، یہ جذباتی لگاؤ تھا اللہ کے ساتھ. ایسے ہی نہیں کوئی کاٹ لیتا قید، ایسے ہی کوئی تانے نہیں برداشت کر لیتا. تانے برداشت کرنے کے بعد بھی مسکراہٹ یوں ہی نہیں رکھ لیتا. عام انسان تھے، کوئی ٹوبے اور ٹینکس نہیں آئے تھے ان کے لیے، نہ.
تو آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی خوف زدہ نہیں کر سکتا، کوئی چیز آپ کے جذبات کو متاثر نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس امید جیسی دولت ہے. آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اس وقتی تکلیف، غم، وقتی صدمے سے نکل آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرنے والوں کو ایسے ہی حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے ہیں. اب آخری بات جو میں نے آپ کو شروع میں کہی تھی، جو غموں کی بات ہو رہی تھی نا، آخری بات کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو اینڈ کروں گی، اور ہمارے سیشن کا پہلا پارٹ بھی اینڈ ہوگا. یا آپ نے بات اپنے ساتھ لے کر جانی ہے. آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ بڑی توجہ طلب بات ہے. کانوں کی ذرا کھڑکیاں کھول لیں اور ذرا کان لگا لیں میرے ساتھ. ہم نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں اپنے کھو جانے والی چیز کا افسوس نہ رہے. اور ہم کہتے ہیں اتنے غم، ابھی ایک تو سمٹا نہیں تھا، ایک اور غم، ایک اور تکلیف، ایک اور پریشانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں اپنی کھو جانے والی چیز کا افسوس نہ رہے. دل سمٹ نہیں جاتا اس بات سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افسوس سے نکل جاؤ. ایموشنل مینجمنٹ کتنی مضبوط چیز ہے نا. مجھے ایمان کے حوالے سے نا یہ چیز بہت آگے لے جاتی ہے اور بہت زیادہ امید بھرتی ہے کہ ایمان والا رہتا دنیا میں ہے، لیکن اس نے ہر وقت اپنی سوچ سے اللہ تعالیٰ تک جانا ہوتا ہے نا. اپنی سوچ سے اللہ تعالیٰ تک جانا ہے. تو کیا میری اور آپ کی سوچیں اللہ تعالیٰ تک جا رہی ہیں؟ اف یس، الحمد للہ. نہیں جا رہی تو رکاوٹیں، وہ پتھر، وہ ذرا دیکھیں کیا چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کے دن ہم نے یہ چیز دیکھی، اور آپ کو پتہ ہے میں نے آج پارٹ 1 رکھا ہے. تو ہم پارٹ 2 میں دوسری جو بات کریں گے نا، وہ ایمان کیا ہے کہ دوسرے پہلو کو دیکھیں گے. اور اس سے کیا ہوگا پھر؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی اپ کمنگ کنورسیشن ہے نا، سوری آپ کی ورک شاپ آ رہی ہے، اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ اس ورک شاپ میں نا ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں. پہلے دن تو ہم بات کر لیں گے نا کہ آپ ہیں کون، اصل کیا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. ہو ایم آئی ریئلی، میں کون ہوں. نوئنگ یور سیلف. پہلے دن ہم اس ورک شاپ میں جو ہے نا اپنے آپ کو جانیں گے، پہچانیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے دن ہم انشاءاللہ کریں گے کہ what drives me، مجھے کیا چیز چلا رہی ہے، کون سی چیز میرے اوپر زیادہ حاوی ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے دن انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کن چیزوں سے اپنی زندگی گزارنی ہے، فرام کلیرٹی ٹو ایکشن. تو یہ ورکشاپ آپ لوگوں نے ضرور کوشش کر کے اٹینڈ کرنی ہے، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جو ہے نا لازمی طور پر انشاءاللہ تعالی آپ اس میں رجسٹر ہوں، اور آپ جو ہے نا اس کو ضرور جوائن کر لیں. یہ 3 ڈے کی ورکشاپ ہے، اور ہمارے جو اسپیکر ہیں وہ ڈاکٹر عبد الرحمن حفیظ ہیں. آپ ان کو یوٹیوب پر چیک کر سکتے ہیں، ان کا یوٹیوب پیج ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبد الرحمن حفیظ کے نیم سے ہی ہے. تو آپ نے انشاءاللہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ جو بیج ہے نا، جب اصل ہوگا نا تو ہمیں یہ ٹولز اور ٹیکنیکس چاہیے ہوئیں گی کہ ہم اپنے اصل کو پہچان لیں سب سے پہلے تو. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کے ویلیوز، آپ کی انٹرسٹ، آپ کے لائف ایکسپیرینسز کیا آپ کو شیپ کر رہا ہے جو آپ بن رہے ہیں. کنیکشن بٹوین سیلف اویئرنیس اور پرپز، یہ دو چیزیں بہت الگ ہیں. اس کا کنیکشن ہم نے پہلے دن سمجھ لینا انشاءاللہ. اور جو دوسرا دن ہے اس میں ہم انہی چیزوں کو لے لے کے چلیں گے کہ میرا یہ پرپز میری زندگی کو معنی کیسے دے گا، اور دے رہا ہے تو کیا معنی دے رہا ہے. رائٹ. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس ورکشاپ میں یہ دیکھنا، اور آخری دن انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو لیو انٹینشنلی ایوری ڈے. تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس ورکشاپ کو مس نہیں کرنا. یہ 3 دن ہے اور بڑی قیمتی 3 دن ہے. تو آپ لوگوں کو دعوت دوں گی، لازمی آپ لوگوں نے انشاءاللہ ورکشاپ لینی ہے. ہم نے بہت کم تعداد رکھی ہے اس کی، تاکہ سب جو ہے نا وہ اپنے پرپز اور اپنے جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے نا ضرور سمجھ سکیں، اور اس چیز پر جو ہے نا ضرور کام کر سکیں. ٹھیک ہے جی. تو آج کا سیشن ہمارا یہیں تک ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنی نیکسٹ پارٹ کے ساتھ انشاءاللہ
سیٹرڈے والے دن باذن اللہ 8 بجے ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے سننے سمجھنے کی، عمل میں لانے کی، اللہ تعالیٰ ہمارا عمل میں لانا آسان کر دیں، آمین ثم آمین۔ کیونکہ جو ہم نے سیکنڈ پارٹ میں ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک جانا ہی دراصل ایمان ہے، اور وہ کیسے ایمان ہے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ سب لوگوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے فیڈ بیکس دینا ہے، آپ لوگوں میں سے جس کا بھی جو بھی کوشچن ہو، کوئی بھی بات کرنی ہو، تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واٹس ایپ انشاءاللہ میرے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے راضی ہوں، آپ لوگوں کا مل بیٹھنا قبول کر لیں، آنا قبول کر لیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔